سلطان صلاح الدین ایوبی کا عجیب واقعہ۔ ایک نوجوان دن کو شراب پیتا، پھر ساری رات کنواری لڑکی کے ساتھ گزارتا، صبح اسے قتل کر دیتا۔ ایک بار قاضی نے اسے قتل کی سزا سنائی اور جیل میں ڈلوا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں ایک بڑے اللہ والے بزرگ نے کہا، اس نوجوان کو رہا کر دو۔ سلطان فوراً جیل میں گئے، نوجوان کو دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نوجوان نے جیل میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے عروج کا زمانہ تھا، فتوحات کی خبریں چاروں طرف پھیل چکی تھیں، دشمن اس کے نام سے لرزتے تھے اور دوست اسے اسلام کا محافظ کہتے تھے، مگر اس شان و شوکت کے باوجود سلطان کے دل میں ایک عجیب بے چینی رہتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتے، خیمے کے کونے میں بیٹھ کر دیر تک سوچتے رہتے کہ اگر میں نے تلوار سے زمین فتح کر لی مگر دلوں میں عدل اور رحم نہ اتار سکا تو کل اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد ایک عیسائی عورت روتی ہوئی سلطان کے دربار تک پہنچی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ گرد سے اٹا ہوا اور آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ محافظوں نے اسے روکنا چاہا مگر سلطان نے خود آواز دی کہ اسے آنے دو۔ عورت کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی کہ جنگ کے دوران اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا ہے اور کسی مسلمان سپاہی نے اسے قیدی بنا لیا ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، کئی سرداروں کے چہروں پر ناگواری تھی۔ کسی نے کہا کہ جنگ میں یہ سب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ سنا تو ان کا چہرہ بدل گیا۔ وہ تخت سے نیچے اتر آئے، عورت کے قریب بیٹھ گئے اور نرم آواز میں کہا کہ اگر تیرا بچہ ہمارے کسی آدمی کے پاس ہے تو وہ مجرم ہے، خواہ وہ میری فوج کا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سلطان نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس کے پاس کوئی قیدی بچہ ہو فوراً پیش کرے، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ گھنٹوں بعد ایک سپاہی لرزتا ہوا دربار میں آیا، اس کے ہاتھوں میں وہی ننھا بچہ تھا۔ بچہ ماں کو دیکھتے ہی چیخ کر اس سے لپٹ گیا اور دربار میں موجود کئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سپاہی نے سر جھکا کر کہا کہ اس نے یہ بچہ مال غنیمت سمجھ کر رکھ لیا تھا۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ درد تھا۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں تلوار اس لیے دی تھی کہ ظلم مٹاؤ، یہ نہیں کہ خود ظالم بن جاؤ۔ پھر سلطان نے اس سپاہی کو سزا دی اور عورت اس کے بچے کو عزت اور حفاظت کے ساتھ رخصت کیا، ساتھ ہی ان کے لیے خرچ اور سواری کا انتظام بھی کروایا۔ اس رات سلطان دیر تک سو نہ سکے، وہ تنہائی میں رو پڑے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، اگر آج اسے ایک مظلوم کی آہ میرے خلاف ہو جاتی تو میری ساری فتوحات کس کام کی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اگلی صبح سلطان نے اپنے تمام امیروں اور سپہ سالاروں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یاد رکھو، ہم تلوار کے زور پر نہیں بلکہ عدل کے سہارے کھڑے ہیں۔ جس دن عدل گیا اس دن ہماری سلطنت بھی مٹی ہو جائے گی۔ ایک اور موقع پر جب سلطان شدید بیمار پڑ گئے تو طبیبوں نے کہا کہ اب آرام ضروری ہے، مگر اسی دوران خبر آئی کہ دشمن دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ سلطان کمزور جسم کے ساتھ اٹھ بیٹھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ سلطان نے آہستہ سے جواب دیا کہ اگر میری جان امت کے کام نہ آئی تو اس جان کی قیمت ہی کیا ہے۔ وہ میدان میں نکلے، فوج کا حوصلہ بڑھایا اور دشمن پسپا ہو گیا، مگر واپسی پر سلطان بے ہوش ہو گئے۔ جب صحت سنبھلی تو سلطان نے اپنی وصیت لکھوائی۔ اس میں لکھا کہ جب میں مروں تو میرے جنازے کے ساتھ ایک خالی کفن بلند کر کے لے جانا اور لوگوں سے کہنا کہ دیکھو، جس نے اتنی فتوحات کی وہ اللہ کے پاس خالی ہاتھ جا رہا ہے، صرف اعمال کے ساتھ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر دربار کے بڑے بڑے سردار سسکیاں بھرنے لگے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری زندگی کا خلاصہ بن گیا کہ اصل عظمت تلوار میں نہیں رحم میں ہے۔
اصل فتح شہر نہیں دل ہے، اور اصل کامیابی وہ ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے سرخرو کر دے۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی شدید سرد رات میں خاموشی سے بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلے تاکہ اپنی رعایا کا حال خود دیکھ سکیں۔ اندھیری گلی کے ایک کونے سے سسکیوں کی آواز آئی۔ سلطان رکے، دل کانپ اٹھا۔ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی ہے، آگ بجھی ہوئی، برتن خالی، اور اس کے 2 بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ عورت بچوں کو بہلا رہی تھی کہ بس ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ ہانڈی میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ سلطان نے پوچھا، تم نے سلطان تک فریاد کیوں نہیں کی؟ عورت کے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی، میں اس سلطان کو کیا پکاروں جس کے محلوں تک ہماری آہ نہیں پہنچتی؟ اگر وہ عادل ہوتا تو آج میرے بچے بھوکے نہ سوتے۔ یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مگر انہوں نے اپنی پہچان ظاہر نہ کی۔ خاموشی سے بیت المال گئے، آٹے، گھی اور دیگر راشن کی بوری خود اپنے کندھے پر اٹھائی۔ خادم نے کہا، حضور یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ سلطان نے سخت لہجے میں کہا، قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ خادم خاموش ہو گیا۔ سلطان خود وہ بوری اٹھا کر اس جھونپڑی تک لائے، اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، آٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں۔ جب بچوں نے روٹی کھائی اور ہنسنے لگے تو سلطان ایک طرف کھڑے ہو کر دیر تک دیکھتے رہے۔ ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ عورت نے دعا کی کہ یا اللہ اس ظالم سلطان کو ہدایت دے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ سلطان نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ آج اگر تو نے مجھے نہ جگایا ہوتا تو کل میں تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوتا؟ واپس لوٹتے ہوئے خادم نے کہا، حضور آپ نے اپنی شناخت کیوں نہ بتائی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آہستہ سے جواب دیا، اگر یہ جان لیتی کہ میں سلطان ہوں تو شاید کھانا تو کھا لیتی، مگر دل کی وہ دعا نہ دیتی جو آج میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ یہ واقعہ سلطان کی زندگی کا وہ آئینہ بن گیا جس نے ثابت کر دیا کہ سچا حکمران وہی ہے جو رعایا کے دکھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کرے اور اقتدار کو عبادت سمجھ کر نبھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ایسے ہی عبرت ناک اور دل دہلا دینے والے واقعات سے بھری ہوئی تھی، جہاں ظاہر کچھ اور حقیقت کچھ اور نکلتی تھی۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سلطان کے دربار میں ایک فقیر آیا جس کے کپڑے میلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور لوگ اسے دیکھ کر حقارت محسوس کر رہے تھے۔ درباریوں نے چاہا کہ اسے نکال دیا جائے، مگر سلطان نے منع کیا۔ فقیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر بولا، اے سلطان، تو بیت المقدس فتح کر سکتا ہے مگر اپنے نفس کو نہیں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان کے دل پر یہ بات تیر کی طرح لگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص عام فقیر نہیں بلکہ ایک اللہ والا تھا جو سلطان کو غرور سے بچانے آیا تھا۔ سلطان اس رات دیر تک روتے رہے اور کہتے رہے کہ یا اللہ مجھے تخت کا نہیں اپنے قرب کا محتاج بنا دے۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک بار سلطان کے شہر میں ایک عورت پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ لوگ گواہی دینے کو تیار تھے اور سزا کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ سلطان نے سب کو روک دیا اور خود اس عورت سے تنہائی میں بات کی۔ عورت زاروں قطار رونے لگی اور بتایا کہ اس پر یہ الزام اس لیے لگایا گیا ہے کہ اس نے ایک بااثر شخص کی حرام خواہش کو ٹھکرا دیا تھا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ الزام لگانے والوں کی تحقیق کی جائے۔ جب حقیقت کھلی تو وہی بااثر لوگ مجرم ثابت ہوئے۔ سلطان نے فرمایا، اگر میں نے صرف زبانوں پر یقین کر لیا ہوتا تو ایک مظلومہ تباہ ہو جاتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے عدل کا وہ معیار قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک رات سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں نکلے۔
انہوں نے ایک گھر سے قرآن کی تلاوت اور رونے کی آواز سنی۔ اندر جھانکا تو دیکھا ایک نوجوان قیدیوں جیسے کپڑوں میں ملبوس ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ وہ سلطان ہی کی فوج کا سپاہی تھا جسے ایک معمولی غلطی پر قید کر دیا گیا تھا، مگر وہ راتوں کو قرآن پڑھ کر اللہ سے معافی مانگتا تھا۔ سلطان کا دل بھر آیا۔ صبح ہوتے ہی اس نوجوان کو بلا کر آزاد کیا اور فرمایا، وہ آنسو جو رات کے اندھیرے میں گرتے ہیں اللہ کے ہاں تلواروں سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بکھرا ہوا دیکھا اور ایک آواز سنی، اے صلاح الدین، امت کو جوڑنے والے بنو، توڑنے والے نہیں۔ اس خواب کے بعد سلطان نے بہت سے قبائلی اور سیاسی اختلافات ختم کروائے، معافیاں دی، حتیٰ کہ اپنے سخت دشمنوں کو بھی درگزر کیا۔ وہ کہتے تھے، میں زمین فتح کرنے نہیں آیا، میں دلوں کو جیتنے آیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے آخری ایام قریب آ چکے تھے۔ وہ سلطان جس کے نام سے صلیبی لشکر کانپتے تھے، جس کی تلوار نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، آج بستر علالت پر کمزور پڑا تھا۔ خیمے میں خاموشی تھی، باہر پہرے دار کھڑے تھے اور اندر چند خاص لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سلطان کی سانسیں مدھم تھیں مگر آنکھیں جاگ رہی تھیں، جیسے ابھی بھی کسی حساب میں مصروف ہوں۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، بیت المال کا حساب لاؤ۔ خادم دوڑا دوڑا آیا، حساب پیش کیا گیا تو سب کے چہرے فک ہو گئے۔ اتنی بڑی سلطنت کا سلطان مگر خزانے میں صرف چند درہم باقی تھے۔ سلطان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ درہم دیکھے اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ لمحے بعد آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں نے ساری عمر جو کچھ پایا اللہ کی راہ میں لٹا دیا، آج میرے پاس دنیا سے جانے کے لیے کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے حکم دیا ایک خالی کفن لایا جائے۔ خادم حیران رہ گئے۔ سلطان نے فرمایا، جب میرا جنازہ نکلے تو ایک سپاہی یہ خالی کفن نیزے پر بلند کر کے اعلان کرے کہ دیکھو، بیت المقدس فتح کرنے والا سلطان دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، ساتھ صرف اس کے اعمال ہیں۔ یہ سنتے ہی خیمے میں سسکیاں گونج اٹھیں۔ وہی امیر جو کبھی سلطان کے سامنے گردنیں جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، آج رو رہے تھے۔ سلطان نے آنکھیں کھول کر کہا، مت رو، مجھے اپنے انجام کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میری نیت میں ریا نہ آ جائے۔ اگر اللہ نے میری نیت قبول کر لی تو یہی خالی ہاتھ جانا میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں تلوار اٹھائی، اگر اس میں تیرا دین بلند ہوا تو اسے قبول فرما، اگر میری ذات درمیان میں آ گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ کچھ دیر بعد سلطان کی آواز خاموش ہو گئی۔ جب جنازہ اٹھا تو واقعی ایک سپاہی خالی کفن بلند کیے اعلان کر رہا تھا اور لوگ روتے جاتے تھے۔ تاریخ نے دیکھا کہ ایک فاتح سلطان جس نے شہر فتح کیے، دل جیتے اور دشمنوں کو بھی معاف کیا، وہ دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کے ہاتھ خالی تھے مگر نام قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ آج بھی یہ سبق دیتا ہے کہ اصل دولت خزانے نہیں، نیت ہے، اور اصل کامیابی وہ ہے جو انسان کو اللہ کے سامنے سرخرو کر دے۔ یہی وہ واقعات ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت، اللہ سے ڈرنے والا اور باطن شناس حکمران ثابت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اصل عدل وہی ہے جو آنکھوں سے نہیں، دل اور دعا سے کیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ایک عجیب و ہولناک معاملہ لوگوں کی زبان پر تھا۔ شہر میں افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ ایک شخص دن کے وقت کھلے عام شراب پیتا ہے، رات کے اندھیرے میں کسی کنواری لڑکی کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور جب صبح کا اجالا پھیلتا ہے تو وہ لڑکی مردہ پائی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ایک دو نہیں بلکہ کئی بار دہرایا گیا۔ شہر کی فضا خوف سے بوجھل تھی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگائے دعائیں مانگتی تھیں، اور لوگ حیران تھے کہ ایسا مجرم
آخر قانون کی گرفت میں کیوں بچا ہوا ہے؟ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو ان کا دل لرز اٹھا۔ وہ صرف ایک فاتح جرنیل نہیں تھے بلکہ عدل و تقویٰ کے پیکر تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس شخص کے بارے میں مکمل تحقیق کی جائے، مگر عجیب بات یہ تھی کہ کوئی گواہ سامنے نہ آتا، کوئی ثبوت ہاتھ نہ لگتا۔ سلطان راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعا کرتے کہ یا رب، اس ظلم کی حقیقت مجھ پر ظاہر فرما۔ ایک رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی تہجد کے بعد تھکے ماندے سوئے تو انہوں نے خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھا۔ سفید لباس، چہرے پر وقار اور آنکھوں میں ایسی گہرائی کہ دل کانپ جائے۔ بزرگ نے فرمایا، اے صلاح الدین، جس شخص کو تم مجرم سمجھ رہے ہو اس کے ظاہر کو مت دیکھو، اس کے باطن کو دیکھو۔ وہ شخص دن میں گناہ کرتا ہے مگر راتوں کو اس پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ فتنہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتا ہے۔ سلطان گھبرا کر بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے فرمایا، وہ لڑکیاں دراصل اس کے ہاتھوں قتل نہیں ہوتیں، بلکہ وہ شخص ان کو بدکاری سے بچانے کے لیے ایسا انتظام کرتا ہے کہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اللہ اس کے اس عمل کو جانتا ہے۔ سلطان کی آنکھ کھل گئی، پسینہ پیشانی پر تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اس شخص کو دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ آیا تو واقعی اس کے ظاہر سے فسق و فجور ٹپک رہا تھا۔ سلطان نے نرمی سے سوال کیا، سختی سے نہیں۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ خود گناہ گار ہے، مگر اس شہر میں کچھ لڑکیاں زبردستی بدکاری کے راستے پر ڈالی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی جان اور بدنامی کی پرواہ کیے بغیر انہیں اس گندگی سے بچانے کا ایک سخت مگر خفیہ راستہ اختیار کرتا رہا، اور ہر رات اللہ سے معافی مانگتا رہا کہ یا رب، میرے ظاہر کو نہ دیکھ، میرے مقصد کو دیکھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حقیقت کھل چکی تھی۔ انہوں نے سر جھکا لیا، آنکھیں نم ہو گئی، فرمایا، ہم نے تیرے ظاہر کو دیکھا، اللہ نے تیرے باطن کو دیکھا۔ سلطان نے اس فتنے کے اصل سرغنوں کو پکڑوایا، ظلم کا دروازہ بند کیا اور اس شخص کو نصیحت کی کہ اللہ کی طرف مکمل رجوع کرے۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا وہ سبق بن گیا جس نے تاریخ کو بتا دیا کہ عدل صرف تلوار سے نہیں، بصیرت، دعا اور اللہ پر یقین سے قائم ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا ظاہر دھوکہ دے جاتا ہے مگر اللہ باطنوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔